الرحيم. وعن عمرو بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جهرها ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کھنچ کر چلا آئے گا حجاز کی طرف جس طرح سے کھنچ کر آ جاتا ہے سانپ اپنے سوراخ کی طرف، اور دین اپنی جگہ بنا لے گا حجاز میں جس طرح سے ایک پہاڑی بکری پہاڑیوں کی چوٹی پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دین کی ابتدا بھی غریبی کی حالت میں ہوئی ہے اور ان قریب اسی حالت کی طرف یہ دین لوٹ جائے گا کہ جو اس کی ابتدائی حالت تھی. یہاں دو جز ہیں. ایک تو یہ کہ ایک وقت وہ آئے گا، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کے دونوں جز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. پہلے تو یہ غریب ہونے کے معنی سمجھ لیے جائیں کہ ان الدین بدأ غریبا وسیعود کما بدأ، کہ دین کی ابتدا غریبی کی حالت میں ہوئی ہے. تو غریب کے معنی کیا ہیں؟ غریب کے یوں سمجھیے کہ دو معنی آتے ہیں. ایک تو غربت عمارت کے مقابلے میں، بے کسی، بے سر و سامانی، اس کو بھی غربت کہتے ہیں. اور ایک غربت کے معنی آتے ہیں انوکھی، نئی چیز، نہ جانی پہچانی ہوئی چیز. اور اسی وجہ سے آپ اردو میں بولتے ہیں یہ بات تو بڑی عجیب غریب ہے. کیا مطلب غریب ہونے کا؟ یہ مطلب تھوڑی وہ امیر نہیں ہے وہ بات، بلکہ یہ کہ انوکھی ہے اور نہ جانی پہچانی ہے، نئی ہے. تو جیسے عجیب اور غریب دونوں یہ ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں. تو یہ دو معنی آتے ہیں غریب کے. یہاں دونوں کی گنجائش ہے حدیث میں. اگر پہلے معنی لیا جائیں کہ عمارت کے مقابلے میں غربت، تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اسلام کی ابتدا بھی بے کسی اور بے سر و سامانی کی حالت میں ہوئی، اور آخر میں اسلام پھر اسی حالت میں لوٹ جائے گا، یہاں تک کہ ساری دنیا سے کے گھروں سے نکل کر کے کہاں سمٹ کر آ جائے گا؟ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی حجاز مقدس. تو یہ اس کی غربت کی حالت ہے. اور دوسرے معنی میں جو غربت اس کی یعنی یہ کہ عجیب ہونا، تعجب خیز ہونا، بڑا سرپرائزڈ ہونا، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اسلام کی ابتدا بڑے ہی حیرت انگیز طریقے پر ہوئی ہے. لوگوں نے اس کو دبانے کی ہر طرح کوشش کر لی. ایک دوسرا یہ کہ کہاں کس ملک میں اس کی ابتدا ہوئی؟ وہ ملک کہ جس کا شعار جہالت، جس کا شعار جو ہے وہ گمراہی، اور جہاں علم اور علم کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے تھے، ایسے ملک میں اسلام کی ابتدا ہوئی. اور کس طرح ہوئی؟ بڑے حیرت انگیز طریقے پر کہ آج کچھ، کل کچھ اور پرسوں کچھ. 23 سال کے مختصر ترین دور میں اسلام عملاً نافذ ہو چکا تھا دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں، جزیرۃ العرب میں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ فلسفے وجود میں آتے ہیں، ایک شخص فلسفے کی ابتدا کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کو پھیلاتا ہے، تیسرا جو ہے اس تھیوری کو لوگوں سے انٹروڈیوس کراتا ہے،
اور کہیں جا کر صدیوں کے بعد لوگ اس سے آشنا ہوتے ہیں، واقف ہوتے ہیں، کسی کا سمجھ میں آتا ہے، کوئی بھی متوالا کھڑا ہوتا ہے، اس کو عملی شکل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ اسلام کی خصوصیات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین پیش کیا، نہ صرف یہ کہ فکری طور پر ایک تھیوری کی صورت میں، بلکہ یہ کہ ایک تھیوری بھی آتی رہی اور اس کی پریکٹیکل صورت بھی سامنے آتی رہی، عملی صورت بھی۔ اور آپ دنیا سے اس حالت میں نہیں گئے کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع ہو جائے کہ آپ تشریف لے گئے لیکن مسئلہ جو ہے فلانت جو رہ گیا۔ تمام دین یا اصول دین جو ہیں وہ مکمل ہو چکے تھے۔ جزئیات میں ہو سکتا ہے کہ کچھ جزیے رہ گئے ہوں، جیسے کہ شراب کے تعلق سے، کہ شراب کے معاملے میں ایک جزء آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے قول یا نقل ہوتا ہے کہ فلانی بات جو ہے وہ رہ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے شراب کے بارے میں۔ اس کا مطلب نہیں، لوگوں نے سمجھا کہ اوہ شراب کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی کنفیوز ہے، اس کا مطلب یہ کلیئر نہیں ہے۔ حضرت عمر یہ کہہ گئے، دھوکے میں ہیں وہ لوگ۔ وہ ایک خاص پوائنٹ تھا جس کے بارے میں حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکا۔ یہ مطلب نہیں کہ شراب کی حلت اور حرمت کا مسئلہ ہی کلیئر نہیں ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ بعض جزئیات جو ہیں اس کے سلسلے میں کوئی وضاحت نہ کی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ وہ جزیہ پیش ہی نہیں آیا، وہ واقعی پیش نہ آیا وہ آپ کی زندگی میں۔ اصول دین وہ مکمل ہو گئے آپ کی حیات طیبہ میں، اور دراصل دین اسی کا نام ہے۔ اس حالت میں 23 سال کی مدت پوری کر کے نبوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ تو یہ ہے اسلام کی ایک تعجب خیز حیرت انگیز حالت۔ جس طرح سے اسلام ابتدائی دور میں حیرت انگیز طریقے پر پھیلا، اسپریڈ ہوا، ٹھیک اسی طرح سے اخیر زمانے میں اسلام کو وہ طاقت اور قوت حاصل ہوگی تعجب خیز اور حیرت انگیز طریقے پر کہ لوگ جو ہیں وہ دانتوں میں انگلیاں دیں گے تو اسلام، ارے بھائی کل تک تو مسلمان جو ہے اس کو سر اٹھانے کی جو ہمت نہیں تھی، آج اسلام کے جھنڈے ساری دنیا میں گڑ گئے ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ تو دونوں معنی کی گنجائش ہے، اس لیے میں نے غریب کے معنی بتلا دیے۔ فرمایا کہ سو خوشخبری ہو غربا کے واسطے، غربا غریب کی جمع ہے، وہاں بھی وہی معنی ہوں گے دونوں۔ ایک تو یہ کہ بیچارے مفلس بے سر و سامان جو لوگ ہیں تو دنیا تو ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، لیکن ان کے لیے خوشخبری ہے اس واسطے کہ یہ دنیا سے کے سوسائٹی میں مالی اور دنیاوی اعتبار سے اپنی عزت اور وجاہت نہ پانے کے باوجود دین سے ان کا تعلق مضبوط ہے، اور لوگوں میں جو دینی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ اس کی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے غریبوں کے لیے خوشخبری۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے جن لوگوں کی کوششوں سے اسلام کو ترقی ملے گی آخر زمانے میں، ان کے لیے خوشخبری، اور وہ لوگ ہوں گے کہ جو معاشرے اور سوسائٹی میں پھیلی ہوئی برائیوں کی اصلاح کرتے ہوئے ہوں گے۔ دونوں معنی ہو گئے۔ عمومی طور سے غریب کا مطلب وہی معاشی حالت کا ہی لیتے ہیں لوگ، نہیں یعنی میں تو اسی لیے میں نے اردو میں دونوں لفظ بولے تھے۔ دیکھیے عجیب غریب کا لفظ اور غریب مالدار کے مقابلے میں بھی دونوں لفظ آتے ہیں۔ یہ بات آپ نے صحیح کی کہ زیادہ تر تو وہی استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي۔
وفی روایت احمد و ابی داود عن معاویہ سنتان وسبعون فی النار وواحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب في بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل. اچھا صاحب الجماعہ. نبی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور بے ضرور میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا جیسے بنی اسرائیل پر آ چکا، یا ایسے حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آ چکے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ان کے تھے، جو خواہشات ان کی تھی، جو فکر و خیال ان کا تھا، جس طرح کی حرکتیں اور ادائیں ان کی تھی، طریقے زندگی جس طرح ان کا تھا، ٹھیک اسی طرح یہ ساری باتیں میری امت کے لوگ اپنائیں گے اور ان کی بھی ویسی حالت ہوگی. آپ نے فرمایا کہ حذف النعل بالنعل، یہ کہتے ہیں نا اردو میں ایک لفظ اس کو بولا جاتا ہے اس کے لیے قدم بقدم. کیا مطلب ہوتا ہے قدم بقدم کا؟ یعنی ذرا برابر فرق نہیں ہے. سمجھ قدم بقدم ایک محاورہ ہے کہ جہاں آگے والے کا پیر رکھا گیا ٹھیک اسی جگہ اپنا بھی پیر رکھ رہا ہے ایسا. یہ ہے محاورہ قدم بقدم کا، یعنی ذرا برابر ارادہ نہیں، ٹھیک اسی راستے پر چلنے والا آدمی. اس کے لیے عربی میں محاورہ آتا ہے حذف النعل بالنعل، جوتے کے مقابلے میں جوتا، یعنی مطلب جہاں وہ جوتا رکھا جا رہا ہے اسی کا جوتا اس کا پیچھے چلنے والے کا. گویا اتباع اور پیروی اور فالو کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، ساری چیزوں میں فالو کرتے ہیں. ایسے موقع پہ بولتے ہیں قدم بقدم یا حذف النعل بالنعل. تو یہ امت بنی اسرائیل کی پوری پیروی کرے گی، ٹھیک انہی کے راستے پر چلے گی اور انہی جیسے کام کرے گی. آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا، فرمایا کہ میری امت میں بھی ایسا ہوگا، ایسا ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے گا، کیونکہ مکمل جو ہے فالو کرنا ہے نا ان کو. جو برائیاں ان میں تھیں ان ساری برائیوں کو یہ امت اپنائے گی. تو یہ بہت ہی آخری درجے کی برائی ہے جس کو ہر زمانے میں برا سمجھا گیا، اور تو اس برائی میں بھی یہ امت مبتلا ہوگی. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ، بلکہ ترقی کر کے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا اور اس میں 72 فرقے بنے. فرمایا کہ میری امت جو ہے اس معاملے میں پیچھے نہیں رہے گی بلکہ آگے ہی جائے گی، ان میں 73 فرقے ہوں گے. تو اصل میں لوگ یہاں ذرا پریشان ہوتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، حالانکہ بات سیدھی ہے. اب وہ گننا شروع کر دیتے ہیں کہ 14 صدیوں میں کتنے فرقے بنے مسلمانوں میں، سمجھ آیا؟ گننا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ 73 یا 73 سے زیادہ یا کم ہوتے ہیں تو پھر گڑبڑاتے ہیں. خیر 73 سے کم ہو تو پرابلم نہیں ہوتا ان کو، اس لیے انہوں نے کہا بھی تو قیامت بہت دور ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور بن جائے. لیکن اگر 73 سے زیادہ بنتے نظر آئیں تو پھر ہوتے ہیں پریشان کہ 73 سے زیادہ ہو رہے ہیں، حدیث میں تو 73 فرمائے گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فلانی جماعت کی جو ہے وہ ایک شاخ ہے یا اس کی برانچ ہے، دراصل یہ دونوں ایک ہیں اور وہ اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لو. یہ سب تکلفات. یہاں نہ 72 کا عدد جو ہے متعین ہے مقصود، اور نہ 73 کا عدد جو ہے وہ مقصود ہے. بتانا یہ ہے کہ جتنے برائیاں، چونکہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہ برائیوں میں قدم بقدم ہوگی، یہاں کہا جا رہا کہ یہ برائی جو ہے وہ ان میں کچھ آگے ہی بڑھ جائے گی. تو 72 فرقے اگر ان میں تو ان میں 73، تو مطلب ٹھیک 72 ان میں اور ٹھیک 73 ان میں، ایسی بات نہیں، بلکہ حاصل یہ ہے کہ جتنے ان میں ہیں کثیر فرقے، ان کے مقابلے میں اور زیادہ کثیر فرقے ہو جائیں گے اور جماعتیں بن جائیں گی میری امت کے اندر. یہ بتانا مقصود ہے. آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت کے وہ سارے فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور
میں نے کسی وقت بتایا بھی تھا، شاید پچھلے ہفتے بات آئی تھی، میں نے کہا تھا کہ دیکھیے حق ایک ہوتا ہے اور باطل بے شمار. باطل ایک نہیں ہوا کرتا، باطل تو حق ہزاروں ہوں گے، لیکن حق ایک ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ حق دو ہو جائیں کہ صاحب یہ بات بھی حق یہ بات بھی حق. یہاں سے ایک مسئلہ اور حل کر دوں، اور وہ یہ کہ اگر یہ بات ہے کہ حق ایک ہے تو فقہ حنفی اور شافعی اور مالکی اور حنبلی یہ چار مسلک بن گئے، تو چار میں سے تو ایک ہی حق ہوگا، تو چار کیسے حق ہو گئے؟ سمجھ میں آئی نہیں بات. تو بلا شبہ حق ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام. یہ جو مسالک بنے ہیں، مسلک جو بنے ہیں، یہ دراصل ان میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ جیسے دین اور مذہب کا بڑا فرق ہوتا ہے. شریعت ایک ہے، دین ایک ہے، اصول قانون کی تشریح جو ہے ان میں اگر فرق ہے تو وہ دونوں تشریح اسی گویوں کا یہ کہ اس قانون کے اندر ہی سمجھے جائیں گے، اسی کے شہر میں مانے جائیں گے، اسی کے چھتری اور امبریلے کا نیچے مانے جائیں گے. جیسے پارلیمنٹ میں قانون جو ہے پاس ہوتا ہے، دو لائر اس پر بحث کرتے ہیں اور دونوں کے دونوں اسی قانون کو فالو کرتے ہیں، اسی قانون کو ریفرنس میں پیش کرتے ہیں، لیکن قانون دان جو ہیں، قانون کے ماہرین، وہ اس قانون کی تشریح اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں. ایکسپلینیشن کا فرق ہے، اس سے قانون نہیں بدلا کرتا. بعض دفعہ ایکسپلینیشن کا فرق اتنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ دیکھنے کے اعتبار سے تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی ایک چیز کے اندر تو ایک پراپرٹی ایک کو مل گئی اور ایک ایکسپلینیشن کے اعتبار سے یہ پراپرٹی دوسرے کو مل گئی. اتنا بڑا فرق، لیکن پھر بھی یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم قانون کے مخالف ہو. کہا یہی جائے گا کہ دونوں اسی قانون کو فالو کر رہے ہیں جس کی تشریح میں دونوں اختلاف کر رہے ہیں. تو اس لیے ٹھیک یہی صورت ہے ان فقہا کے اختلاف کی کہ یہ تشریحات کا اختلاف ہے، ایکسپلینیشن کا اختلاف ہے، قانون کی حقیقت کا اختلاف نہیں. تو قانون جو ہے وہ ہے اسلام، وہ ہے شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی، وہ ایک ہی ہے اور وہ برحق ہے. تو اس لیے اس میں کوئی آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال حق چونکہ ایک ہوتا ہے، اس واسطے جنت میں حق جو جماعت کے حق پر ہے وہی تو جائے گی، اور حق پر ایک ہی جماعت ہو سکتی، دو نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا کلہم فی النار، ساری جماعتیں جہنم میں جائے گی مگر ایک جماعت. صحابہ نے پوچھا وہ کون سی ہے جماعت یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ ان کو تو جہنم سے زیادہ جنت کی فکر تھی کہ بھئی ہم اس میں ہیں کہ نہیں ہے، کیا صورت ہے. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت وہ ہے کہ جس پر میں ہوں، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس طریقے پر جو جماعت ہوگی وہی جماعت جنت میں جانے والی ہوگی، اور اس کے راستے سے اور میرے صحابہ کے راستے سے ہٹنے والی جو جماعت ہوگی وہ جنت میں نہیں جائیں گی. تو یہاں سے وہ اس بات کا بھی جواب ہو گیا جو میں نے ابھی کہا. اس لیے کہ فقہا کا اختلاف جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں نہیں. ہر فقی حنفی ہیں تو وہ ایک حدیث لا رہے، شافعی جو دوسری حدیث لا رہے. جب حدیث ہی پر ان کا اجتہاد ہے تو آپ نے تو خود ہی فرمایا تھا مان علی و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہوں گے وہ ایک جماعت ہے اور وہ جنت میں جانے والی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حنفی اور شافعی اور مالکی حنبلی یہ چار جماعتیں نہیں، یہ چاروں ایک ہی جماعت ہیں. اور وہ جماعت کیسے بنی؟ اس لیے کہ ان کا طریقہ وہ ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا تھا. یہ ایک جماعت ہے. تو بہرحال ایسے ہی ہے جیسے ہائی اسکول کے اندر جو بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ سب ایک ہی کلاس کے مانے جائیں گے. یہ سب ایک کلاس کے ایک گریڈ کے ہیں بچے، اگرچہ اسکول ڈفرینٹ ہوں. سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کہ ان کے اسکول کے اپنے جو وہ ہوتے ہوں گے ڈریس وہ چاہے مختلف ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا جائے گا؟ صاحب یہ ایک ہی گریڈ کے سب بچے ہیں 10th کلاس کے. ٹھیک یہی صورت یہاں ہے کہ سب کے سب یہ مسلمان ہے، سب کے سب ایک ہی جماعت ہے، لیکن ان کے اندر تھوڑا سا جو فرق ہے وہ قابل لحاظ نہیں ہے، وہ اس سے کہ جماعت کے اختلاف نہیں ہوتا.
اچھا جی ہاں ٹھیک ہے. مولانا اس میں فرقہ کہا گیا ہے تو فرقے کی مزید وضاحت تھوڑا سا کیجیے. فرقہ تو فرقہ ایک ہے. ہاں نہیں، جماعت تو اصل میں یوں کہیے کہ